تین صحابیوں کی رائے الگ الگ ہو گئی. ایک صحابی کیا کہتے ہیں, اے سنو, آج کے بعد میں دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, ڈیلی پر ڈے ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں. دوسرے صحابی کہتے ہیں, یار دن تو نے لے لیا, میں رات بھر عبادت کروں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد سوؤں گا ہی نہیں, رات بھر عبادت ہی عبادت کروں گا. دیکھیے ایک نے کیا کہا, میں دن بھر روزہ رکھوں گا, اصوم النہار ولا اترکو ابدا, میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کیا کہا, اصلی اللیل, رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ جاگوں گا, رات بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا. تیسرے صحابی بولے, اچھا تم دن میں روزہ رکھو گے, تم رات بھر نماز پڑھو گے, تو میں کیا کسی چھوٹے باپ کا بیٹا ہوں؟ تو صحابہ نے, تو تم کیا کرو گے؟ بولے, میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا. وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ, بیوی سے بھی الگ رہوں گا, کبھی اس کے پاس ہی نہیں جاؤں گا. لیجئے, تین لوگوں کی تین قسم کی باتیں آ گئیں. اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ان لوگوں نے اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو کہا تھا, کوئی غلط کام تو تھا نہیں. بھائی دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, کام تو اچھا ہی تھا نا. دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی نہیں سوؤں گا, اچھا ہی تو کام تھا. ہمارے معظم پور لکھی پور والوں کی طرح پورا رات بھر کیرم بورڈ تو نہیں کھیلے, اس میں تو نہیں لگتے رہتے, رات بھر نماز پڑھنے کی تو بات کہی تھی انہوں نے. اور تیسرے نے کیا کہا, میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا, دن میں روزہ بھی رکھوں گا, اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, عورت چل کھانا پکانے تک رہے بس. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کیا کہا, میں نے سنا ہے ایسی ایسی باتیں, انتم الذی قلتم کذا و کذا, کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو یہ بول رہے تھے؟ کیا تم نے ہی یہ باتیں بولی؟ کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا؟ کیا تم نے کہا کہ میں دن میں نماز پڑھوں گا, دن میں روزہ رکھوں گا, رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا؟ تم نے کہا, تم تینوں لوگ ہو. ہاں اتنے سیدھے تھے, سچے تھے, جھوٹ دے, ہاں کہا تو ہم نے. اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو. دن بھر روزہ رکھو گے, رات بھر نماز پڑھو گے, بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے. کتنی بیوی ہیں؟ ایک. کہا میری 11. تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ نہیں, آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں. تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے؟ نہیں, اللہ کے رسول آپ کو ہے. تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہو یا میں؟ نہیں, اللہ کے رسول آپ. تو سنو, جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے؟ میں رات میں اٹھتا ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں, نماز عشاء کے بعد آتا ہوں, سو جاتا ہوں, پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں, آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں. میں اپنی بیوی سے مجامعت, میاں بیوی کا, ہسبینڈ اور وائف کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے, تعلقات قائم کرنا, میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. یہ تو رہا رات کا حال. اور دن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں. نفلی روزے, فرض روزے مت چھوڑنے لگنا, کہیں مولانا صاحب کہہ گئے تھے. میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں, کبھی چھوڑ دیتا ہوں.
بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 10 گنا ہے۔ اس لیے اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کے بعد فرمایا ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے، پھر رات میں اٹھنا بھی ہے، تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو، تہجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غسل کر کے تہجد وغیرہ بھی پڑھ لو، نفلی عبادت بھی کر لو، اور مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، خبردار اگر تم رات بھر جاگے، خبردار اگر تم نے پے در پے کنٹینیو مسلسل روزے رکھے، خبردار اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے قریب نہیں گئے، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا، جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روگردانی کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ میرا امتی نہیں کہلائے گا۔ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں، رات بھر عبادت کرنے والے کی انٹری، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو، زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط، جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو، یہ ہے سنت۔ سنت کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو، ایک تو قولی کون کون سی؟ زور امام کہے ولا الضالین تو تم کہو آمین، اور دوسری حدیث سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں۔ آئیے نبی کا عمل دکھلاؤں، عمل کیا ہے۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوینا کبر، رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے، جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟